پی کی گورنر راج کی مخالفت۔ فائنل کال کی ناکامی کی آفٹر شاکس، پی ٹی آئی میں بھونچال، اسد قیصر نے خود کو چیئرمین پی ٹی آئی بنانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مستعفی، چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تاحال استعفیٰ قبول نہیں کیا، کہا ذمہ داری چھوڑنے کا یہ وقت نہیں، تنقید کی پرواہ کیے بغیر کام جاری رکھنے کا مشورہ۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا بھی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، بولے قومی اسمبلی کی نشست سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی شرکت۔ 24 نومبر کے احتجاج میں ناکامی، ممکنہ گورنر راج سمیت دیگر سیاسی معاملات پر غور۔ صوبائی وزیر پختون یار کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے کی خبروں کی تردید۔ This time again with lot of preparation and using the cover of KP government tried to create mayhem in the capital and they armed with latest weapon. خیبر پختونخوا حکومت کی ایما پر وفاق پر چڑھائی کی گئی، بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں دہشت گردی کے سنگین مقدمات میں ملوث ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ عطا تارڑ بولے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود احتجاج کیا گیا، بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں طالبان کو پاکستان میں واپس لے کر آئے، سوال یہ ہے کہ افغان باشندوں کو احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا؟ تک پولیس جو ہے وہ 1151 ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ان ملزمان کا جب ڈیٹا چیک کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس میں 64 افغانز ہیں۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں گرفتار مظاہرین کی تعداد 1151 ہو گئی، 64 افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ پورے ریجن میں مظاہرین کے خلاف 32 مقدمات درج، آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز کی بریفنگ۔ مظاہرین کے تشدد سے 117 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ سی پی او راولپنڈی کے مطابق مظاہرین اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ہکلا انٹرچینج پر کانسٹیبل مبشر کی شہادت کے باوجود پولیس نے صبر سے کام لیا۔ آر پی او راولپنڈی بابر سرفراز کی دیگر حکام کے ہمراہ بریفنگ۔ اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج پر بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی قیادت پر مزید مقدمات درج، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، علیمہ خان، عمر ایوب اور دیگر قیادت اور کارکنان بھی نامزد۔ نصیر آباد، صادقآباد اور صدر تھانوں میں مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے۔ اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات بھی شامل۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف جڑواں شہروں میں مقدمات کی تعداد 10 ہو گئی۔ بلوچستان اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور کر لی، اپوزیشن جماعتوں کا قرارداد کے خلاف اجلاس سے واک آؤٹ، اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی تنہا رہ گئے، ملاقاتیوں کے لیے مختص جمعرات کے دن کوئی ان سے ملنے نہیں آیا، بانی رہنماؤں کے راہ تکتے رہے۔ پارٹی رہنماؤں نے گرفتاری کے ڈر سے بانی سے ملاقات کی زحمت نہ کی، بشرا بی بی اور علیمہ خان بھی نہ آئیں۔ غلام نے ایک وکٹ لی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے رابطہ، دو ٹوک موقف سے آگاہ کر دیا، ہائبرڈ فارمولے کے تحت نیوٹرل مقام پر بھارت کے خلاف کھیلنے سے صاف انکار۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے کسی بھی اعلامیے پر حتمی فیصلہ حکومت پاکستان کا ہوگا۔ پی ٹی آئی وہ پارٹی والوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے احتجاج پر اسلام آباد، تو ہمیں اس میں راستے کے لیے 50,000 روپے بھی بھیجے۔
احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کے ہوش ربا انکشافات۔ سجاد نامی کارکن نے بتایا کہ احتجاج میں شرکت کے لیے 50,000 روپے دیے گئے۔ پی ٹی آئی قیادت کارکنوں کو پھنسا کر خود فرار ہو گئی۔ خورشید نامی شخص نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث وہ شرپسندوں کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ان کے پاس ڈنڈے، پتھر اور اسلحہ تھا۔ مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی نے فلسطین کے شہداء کو بھی نہ بخشا۔ احتجاج کے دوران ہلاکتوں کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے فلسطینی شہداء کی تصاویر کا استعمال۔ بیرون ملک فرار سلمان احمد نے فلسطینی شہداء کی تصاویر کو پی ٹی آئی احتجاج سے جوڑ دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر، ویڈیوز اور غلط اعداد و شمار کی بھرمار۔ بشرا بی بی کی اسلام آباد سے فرار کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی کو رات 11:57 پر اپنی گاڑی سے اتر کر علی امین گنڈاپور کی سفید گاڑی میں بیٹھتے دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق جناح ایونیو پر آپریشن کے بعد بشرا بی بی اپنی گاڑی میں سیکٹر G8 پہنچی۔ اس کے بعد وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان کی گاڑی میں مرگلہ روڈ کی طرف چلی گئیں۔ گاڑی مرگلہ روڈ سے پیر سہاوا گئی اور خیبر پختونخوا کی طرف نکل گئی۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کے لیے سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مرکزی قیادت پر عائد ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے ایک بار پھر اپنی پارٹی قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے احتجاج کے دوران مرکزی قیادت کہاں تھی؟ بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی میں دھرنا دینے کی اجازت دی تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ مشاورت ہوتی تو سنہری موقع ضائع نہ ہوتا۔ احتجاج کی فائنل کال رانگ یا مس کال تھی؟ اس کی لیڈرشپ مظاہرین کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ عوام کے جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار ایک ٹولہ ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، کہتے تھے بانی کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات غیر سنجیدہ تھے۔ اسلام آباد میں ساری چیزیں ہی غلط ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سارے حکومتی وسائل کے ساتھ اسلام آباد آ جائیں، یہ غلط ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ اسلام آباد احتجاج میں غلطیاں دونوں اطراف سے ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن پہلے یہ لگ رہا تھا کہ معاملہ سلجھ گئے ہیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بولے، تحریک انصاف تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب تو صرف بانی پی ٹی آئی ہیں۔ £190 ملین ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں بانی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے جواب طلب کر دیا۔ سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری۔ معاشی ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مشورہ، بولے بانی پی ٹی آئی جیل سے بہت پیغامات دیتے ہیں، ایک پیغام معاشی کامیابی پر مبارکباد کا بھی دے دیں۔ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ معاشی طور پر ہم سب ایک ہیں۔ گورنر سندھ کا اسٹاک ایکسچینج کا دورہ، مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ کوئٹہ میں بچے کے اغوا سے متعلق کیس پر سماعت۔ اٹارنی جنرل کی استدعا پر آئینی بینچ کی جانب سے ممبر میں رپورٹ کا جسٹس مندوخیل کا رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ بچے کے والد سے کہا کہ آئی جی نے تفصیلات بتائیں، یہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا آئی جی کو ہائی کورٹ میں بھی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ پابندیوں میں نرمی کے بعد اسموگ میں پھر اضافہ ہو گیا۔ لاہور میں
لاہور پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 597 ریکارڈ ہوا. ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی میں بھی زہریلی ہواؤں کی لپیٹ میں رہے. لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کیس میں سماعت کا فیصلہ جاری کر دیا. اسکولوں کو بسیں چلانے کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی. یکم دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ. 15 روز کے لیے پیٹرول فی لیٹر 3 روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے.